اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد ان کی ذات پر۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز اور میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جن کے صحافت میں بہت بڑا نام ہے، ابھی موجودہ جو ہے بیورو چیف ہیں 51 نیوز کے، یہ مختلف جو نجی چینلز ہیں ان پہ یہ کام بھی کر چکے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد عظیم صدیقی صاحب، جو لالا کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، تو میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا میرے ساتھ۔ تو السلام علیکم صاحب، سے پہلے تو آپ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسانات شکر الحمدللہ صلی اللہ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی لالا، آپ نے جب کام شروع کیا اس وقت زیادہ دور یہ تھا کہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جو نئے صحافی ہیں، خاص طور پر جو نئے لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ویب چینل بنے ہوئے ہیں، باقی یہ چیزیں ہیں، آج یہ کہہ لیں کہ ہر بندہ ولاگ کر رہا ہے۔ یہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خاص طور پر آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیا صحافی جو ہیں کس طرح سے یہ چیزیں جو ہے کر رہے ہیں؟ کیا یہ صحافت زیادہ بدنام نہیں ہو رہی ہے؟ جس طرح صحافیوں میں وہ چیز نہیں رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، خالی اپنے جو ویوز ہیں وہ بڑھانے کے لیے۔ کوئی سب یقینی طور پہ میں نے نوائے وقت کا نمائندگی لی تھی، نوائے وقت کا نمائندہ خصوصی تھا میں ریاض سعودی عربیہ میں 1984 میں، آپ کی پیدائش سے کافی پہلے میں نے 1984 میں صحافت شروع کی تھی سعودی عربیہ سے۔ پھر اس کے بعد میں پشاور آ گیا 85-86 میں۔ 1986 کے جون میں اسلام آباد شفٹ ہوا اور ریگولر وہ کہتے ہیں ورکنگ جرنلسٹ کی حیثیت سے 1987 میں نے اسلام آباد میں کام شروع کیا۔ پھر 1999 سے 2002 تک امریکہ چلا گیا، وہاں بھی میں صحافی تھا، اور صاف کا میں وہاں بیورو چیف تھا۔ اور میں نے ایک بات سیکھی ہے، اور ایک بات مجھے جو کہی گئی ہے میرے سینئر سے، جو میرے استاد بھی تھے، ان کی طرف سے یہ کہی گئی کہ احترام، اخلاق، سوال صرف آپ کا حق ہے، زور دینا آپ کا کام نہیں ہے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جس طرح یہ مطیع اللہ جان صاحب دیتے ہیں، جو صحافی جاتا ہے، جو بندہ جاتا ہے، خاص طور منہ میں مائک گھسیڑ دیتے ہیں، طریقہ جواب نہیں ہے۔ مطیع اللہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا قریبی دوست ہے، میرا بہت زیادہ اسے کرٹیسائز کرتا ہوں صرف اسی وجہ سے جب میں آخا وہ ذرا آرام نہ مطلب نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی پہ جارحانہ انداز میں سوال کریں۔ میرا بھی جارحانہ انداز ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اگلے کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی احترام کرے تو کم از کم مجھے بھی چاہیے کہ میں دوسرے کا احترام کروں۔ پہلے صحافت تھے، صحافی بہت کم تھے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا فیکس وغیرہ کا انتظام تو آ کے 87-88 میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے فیکس مشین بھی نہیں تھی، کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا، یعنی اخبارات بھی، ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اخبارات میں جو کاتب ہوتے تھے نا، کاتب کہتے تھے، یہ کمپیوٹر پہ ٹکا ٹک والا کام جو ہوتا ہے، پہلے وہ کرتے تھے، سیاہی سے قلم سے خبریں لکھی جاتی تھیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنی محنت اور مشقت تھی۔ پھر اس کے بعد جو دور آیا، فیکس والا دور آیا، اس وقت بھی صحافیوں کی عزت تھی، صحافی کام کرتے تھے، ایکسکلوزیو سٹوریز کرتے تھے، لیکن اللہ کا ایک عذاب نازل ہوا یہ واٹس ایپ کی صورت میں۔ جب سے یہ واٹس ایپ والا سلسلہ آیا تو لوگ یہی کہتے ہیں واٹس ایپ تو خبر لے لیسا، تو اب وہ سلسلہ آ گیا ہے کہ ایک خبر تقریباً کوئی 3500 لوگوں کو چلی جاتی ہے، تو اس کی کیا کریڈیبلٹی، کیا ساکھ ہوئی کہ پرائی خبر آپ نے آگے ٹور دی۔ اگر آپ آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، آگے اسے چلاتے ہیں، تو اس خبر کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ نے کہا نا کہ کیا صورتحال تھی اس وقت، کیا صورتحال ہے اس وقت، تو اس وقت ہم لوگ پیدل پھرا کرتے تھے، اس وقت بائک پہ بھی بہت کم صحافی ہوتے تھے، اکثریت پیدل پھرا کرتی تھی۔ ایک ایک دفتر میں ہم جاتے تھے اور وہاں سے ہم خبریں تلاشتے تھے،
ہمیں خبریں ملتی نہیں تھی، ہم تلاش کے خبر لاتے تھے اور اس خبر کی کریڈیبلٹی بھی ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے خلاف خبر چلی گئی تو اس نے فوری طور پہ تردید کر دی، اس لیے کہ ہمارے پاس مواد ہوا کرتا تھا کہ ہمیں کوئی چیلنج نہ کر سکے، کہ ہماری عزت اور ناموس کا سوال ہے کہ اگر ہماری خبر باؤنس ہو جائے. ایک بہترین دور تھا، میں کہتا ہوں کہ اب جتنی ماڈرنائزیشن آ گئی ہے، جتنی جدیدیت آ گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارا زمانہ تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ کروڑ درجے آج کے اس جدید دور سے بہتر تھا. جی لالا، سب سے پہلی بات یہ تھوڑا بتا دیجیے گا کہ آج کل جو صحافی ہیں وہ پارٹی بازی بن چکی ہے. کچھ نون لیگ کا موقف پیش کرتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، کچھ پیپل پارٹی. جو صحافی ہوتے ہیں وہ تو نیوٹرل ان کو ہونا چاہیے، وہ تو کسی کی پارٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام نہیں. اور میں سب کو کہا کرتا ہوں کہ میری جو ایفیلیشن ہے، میری جو سیاسی وابستگی ہے، وہ ووٹ کی پرچی کی ہے. بھٹو کی قبر کو ووٹ میں دوں گا، مرتے دم دوں گا، قربانی دوں گا ان کے لیے، سب کچھ. لیکن اپنے سیاسی اس میں نے سب سے پہلے آصف علی زرداری کے خلاف 1994 میں الاخبار نیا آیا تھا، میں چیف رپورٹر تھا، تو گھوڑے رکھے ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں. آصف علی زرداری نے نئی ان کی حکومت آئی تھی، میں نے وہ سٹوری بریک کی تھی. مجھے کسی نے نہیں کہا، بی بی نے، کہ تم میرے بھائی ہو، اتنا اچھا تعلق ہے اور آپ نے میرے خلاف، میرے خاوند کے خلاف خبر دی ہے. پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی اسپیکر قومی اسمبلی تھے، ان کی کوئی بے قاعدیاں مالی تھیں، میں نے مکمل ثبوت کے ساتھ دی اور بہت بڑی کر کے خبر، 8 کالمی خبر چھپی پوری ہر چیز کے ساتھ، اور بہت کچھ ہوا. یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی وابستگی اس پارٹی کے ساتھ ہونے کے باوجود میرا جو طریقہ کار تھا، میں نے جو کیا، وہ میں نے ان کے خلاف بھی خبریں دی، لیکن اس لیے کہ میرا ضمیر مطمئن تھا. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تمہیں پارٹی سے خارج کر دیا، یا تم کیسے بھٹو کے شیدائیوں کے بھٹو کی پارٹی کے خلاف خبریں دے رہے ہو. تو میں حیران اس پہ ہوں کہ آج کل ان پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے صحافی بھائی، اور خصوصی طور پر یہ تبدیلی والا کام جو آئی ہے، تبدیلی سرکار، یہ اس کے بعد ایسا ہوا ہے. جی صاحب، کچھ اس طرح سے بیان جو صحافی ہیں نا، جس طرح پی ٹی آئی کے حامی ہے، ٹھیک ہے، جو صحافی جب وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں تو وہ اس کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر وغیرہ اس طرح ساری چیزیں کرتے ہیں. اور کوئی جو صحافی یا نون لیگ کے جب وہ بات کریں، پھر جو ان کے فالوور ہیں، خاص کر جو مطلب پی ٹی آئی کی ہے، نون کے، جس کے حق میں بات ہوتی ہے وہ برداشت کرتا ہے. وگرنہ کوئی جو صحافی غلط بات کر دے دوسری پارٹی کے خلاف، پھر وہ ٹویٹر پہ وہ نیا ماز کھل جاتا ہے اس کے خلاف، اس پہ تنقید. تو صحافیوں کو بھی چاہیے نا کہ نیوٹرل ہو کے چلے. نہیں، ہمیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ میں آج سلیم صافی کے حوالے سے ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنی ساکھ کو بھی چیز بچانا وہ چاہیے کیا، لیکن جو اس کے بارے میں زبان استعمال کی گئی ٹویٹر پہ، میں تصور بھی نہیں کر سکتا. نہ میں نے کبھی وہ زبان سنی، یعنی وہ انتہائی، وہ کہتا ہوں کہ وہ ہیرا منڈی والی زبان تھی. اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کی گئی، کوئی بھی انسان، مسلمان کو تو چھوڑے، انسان وہ زبان پرسنل اٹیک کرنے شروع ہو اس سے میں حیران ہوں کہ سیاسی وابستگی میں پرسنل ہونے کا کیا تصور ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور صحافیوں میں 2 گروپ بن چکے ہیں، تبدیلی اور تبدیلی مخالف. سر، جس طرح آپ نے تبدیلی کی بات کی، اگر تھوڑا پولیٹکس کے حوالے سے آپ سے بھی بات چیت کروں، کیونکہ آپ کے ذرائع بھی بڑے مضبوط ہیں اور آپ اندر ہی خبریں رکھتے ہیں. سر، ابھی کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو الیکشن ہے وہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہی ہوگا ستمبر اکتوبر میں، اس سے پہلے تو الیکشن ہی نہیں ہونا. آپ کا کیا خیال ہے، جنہوں نے اپنی آپ کی، اپنی عزتوں کی، اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دی ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، وہ جلدی الیکشن کروا لیں گی؟ انہوں نے اپنا آپ تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ تباہ کر دی ہے، انہوں نے اپنا ہر کچھ وہ داؤ پہ لگا دیا ہے. کیا اس دن کے لیے داؤ پہ لگایا تھا کہ ہم ملک کو بچائیں گے تو اپنے آپ کو تباہ کرائیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں، اور نہ انہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے. جس طرح بھی کہنے میں کیا رہے، کرتے رہے نا خان، کچھ بھی کرتے رہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہونا. ابھی خان صاحب نے کال کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ جو اس لیے بڑے لوگوں سے وہ تیار بیٹھے ہیں، وہ قائد لے ہو رہے ہیں. یس، انہوں نے ہر ایک سے دشمنی لے لی ہے.
دیکھو محاذ سارے نہیں کھولنے جائے، جنگ میں بھی یہی خان صاحب کوشش کی کال نہ دشمن کی دینے کی ہوتی وجہ ہے، کیا ہے؟ بس وہ آگے ڈیٹ پہ ڈیٹ، انتظار تاریخ کر پہ رہے تاریخ ہیں کہ دیے جا کس رہے ہیں۔ وقت ایک کوئی بڑی تعیناتی ہوتی ہے راولپنڈی علی، جب تعیناتی ہو تو پھر میں کال دوں، وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور تعیناتی ہو جانی ہے اگلے 6 سے 7 دن میں۔ جی لالا بہت شکریہ، آپ نے خود سے ٹائم دیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ان سے پروگرام میں بات چیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ باقی آپ میرا پروگرام جس طرح دیکھ رہے تھے عوام کی بات، اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آج پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔